دینی جو اعمال اور معمولات ہیں، خواہ اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے، حج اس کا کریش کورس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ حج کے جتنے ایام ہیں ان ایام میں اگر آپ دیکھیں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ایسا اجتماع ہوتا ہے۔ اب ایسا بڑا مشکل ہے کہ بندہ حج پر جائے اور وہ نماز کا سوچے بھی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی آخری حد تک کوشش ہوگی، یعنی لوگ غفلت کرتے ہیں، لیکن ایک احساس جو ویسے ہو سکتا ہے کہ کسی بے نمازی کو یا نمازوں میں سستی کرنے والے کو ویسے نہ ہو، وہاں جا کے اس کے دل و دماغ میں نماز کا کیسا تصور ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں۔ آپ نے فجر میں، ظہر میں، عصر میں نماز کے لیے لوگوں کو جاتے ہوئے بالکل ایسا ہی، اور نماز کے بعد واپس آتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ لاکھوں کا مجمع جا رہا جو جس انداز میں وہ مجمع جاتا ہے اس وقت یہ حال ہے کہ اگر حرم سے اس وقت کو واپس آنے لگے تو وہ واپس نہیں آ سکتا، اور نماز ختم ہونے کے بعد اگر فوراً کو حرم کی طرف جانا چاہے تو وہاں جا نہیں سکتا۔ ایسا ریلا نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان میں ہو سکتا آدھی تعداد وہ ہو کہ جو نماز ہی نہ پڑھتی ہو، ایسا ہی جو نماز کی کبھی پرواہ کرتی کبھی نہیں کرتی، لیکن یہاں اس کا ایسا کریش کورس ہوا ہے کہ وہ نماز کے لیے گیا، آیا اور اگلی نماز کا انتظار ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یعنی ظہر کی نماز پڑھ کے کیسی گرمی میں، ایسا ہی ہے، گرمی میں جاتے، گرمی میں آتے، اصل میں پھر پہنچے ہوئے۔ اب دیکھیں ایک نماز کے اوپر کیسا زوردار قسم کا فوکس ہوا، توجہ ہوئی، اس کی ادائیگی ہونا شروع ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائے صدقہ و خیرات کی طرف۔ صدقہ و خیرات کے اندر جو ہے، حالانکہ یہ بندہ یہاں سے خود جوڑ جوڑ کے گیا ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک تو جانے سے پہلے اس کو ہوتا ہے کہ بھی مقبول حج کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اندر بندہ صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ دوسرا، وہاں جا کے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلے یار کوئی بھی ضرورت مند ہے تو چلو میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ تو اب صدقہ و خیرات کی طرف ذہن کا جانا۔ اچھا، اس سے قطع نظر خود سفر حج میں جو اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے وہ اس کی زکوٰۃ سے زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر ہماری زکوٰۃ بنتی ہوگی سال کی 1,00,000 روپیہ، عام ایک نارمل ایوریج آدمی کی زکوٰۃ 1,00,000 روپیہ بنتی ہوگی۔ حج جو ہے اس مرتبہ جو 13 سے لے کے جو ہے نا وہ 18 لاکھ روپے تک کا ہے، تو وہ آدمی اتنا سارا خرچہ کر رہا ہے، تو اب یہ جو راہ خدا میں خرچ کرنا تھا یہ وہ بھی اس کے اندر پایا گیا۔ اچھا، اسی طرح عبادات کے اندر آپ ذکر اللہ کو لے لیں۔ واہ واہ واہ، اللہ کا ذکر کرنا یہ دین کی روح، دین کی بنیاد اور دین کا سب سے مرکزی حکم، بلکہ ہر عبادت کی اصل یہ ہے اور ہر عبادت کا مقصود یہ ہے، حتیٰ کہ نماز کا مقصد بھی یہی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اب کیا ہے، جتنا اللہ کا ذکر کوئی آدمی سفر حج میں کرتا ہے بے شک وہ اپنی پوری زندگی کے ساتھ تقابل کر کے دیکھ لے، اس کی پوری زندگی میں اتنا جو ہے وہ ذکر اللہ نہیں ملے گا۔ وہ گھر سے چلتا ہے تو لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتا جاتا ہے، پھر وہاں پر جب وہ مسجد میں، مسجد حرام یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی یا قرآن پاک ہوگا، وہ ذکر اذکار میں لگا ہوگا۔ اچھا، وہ طواف کرے گا تو طواف کے اندر وہ پوچھ رہا بھائی دعائیں کون سی پڑھنی ہیں، وہ یعنی جس کو دعا یاد بھی نہیں ہونی وہ بھی پوچھ رہا ہوتا دعائیں کون سی پڑھنی ہیں۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میرا کوئی قدم جو ہے نا غفلت میں نہ گزر جائے، تو میں بس نہ کچھ پڑھتا رہوں۔ اسی طرح بنا کے اندر جتنے دن جو ہے وہاں پر حاضر رہنا ہے، کوشش ہوگی کہ ذکر کرتا رہے۔ اچھا، تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، وہ اس کے پڑھنے میں لگا رہے گا۔ پھر میدان عرفات کے اندر بطور خاص کو جدا گانا عبادت ہے نہیں، تو وہاں پر یہی ہے دعا، ذکر، تلاوت، یہ ہے ظاہری عبادت۔ اب آ جائیں باطنی عبادات کی طرف۔ باطنی عبادات کے اندر جو ہے اب اخلاص ہے، تو اخلاص بندے کو وہ جو اس کے پہلے الفاظ ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک یا اللہم انی ارید الحج والعمرۃ للہ، اللہم انی ارید الحج للہ مخلصا للہ تعالی، عمرۃ للہ مخلصا للہ تعالی، یہ بار بار اخلاص کو بیان کرتا ہے۔ اخلاص کے بعد آ جائے جیسے باطنی اعمال میں سے صبر۔ واہ، صبر تو اگر ٹھیک ہے، اب صبر کا کتنا موقع ملتا ہے، کرتے نہیں کرتے الگ بات ہے، ورنہ کورس تو کمال ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کورس تو ڈیزائن کر دیا نا، اب آگے اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں نالائق اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ تو دونوں طرح کے ہوتے ہیں، تو لیکن کورس کے اندر جو ہے وہ صبر کو پورا جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا۔ اچھا، پھر ہر قدم پہ بندہ خدا کا شکر کرے،
جو مکے پہنچتا ہے وہ خدا کا شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مکے پہنچا۔ جو مدینے پہنچتا ہے وہ خدا کا شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں لے۔ عرفات پہنچنے والا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے، میں عرفات میں پہنچ گیا۔ مینا کے اندر اللہم ھذا مینا فمن علیہ، کہ اے اللہ یہ مینا ہے تو میرے اوپر احسان فرما، یہ بندہ خدا کا شکر کرتا۔ مزدلفہ میں آتا ہے بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے مزدلفہ کا کام میرا پورا ہو گیا، رمی ہو گئی، تو وہ رمی کرتا ہے کہ تو یا اللہ شکر ہے تیرا رمی ہو گیا۔ طواف زیارہ کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے طواف زیارہ ہو گیا۔ قربانی کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا حلق ہو گیا تو آپ چونکہ حج سے فارغ ہو گئے تو یا اللہ تیرا شکر حج ہو۔ اس کے بعد صحیح وغیرہ اگر کرنی ہے وہ ہوتی کہ تو یا اللہ تیرا شکر، اب حج پورا ہو گیا۔ بندہ اگر ہر نماز میں یا صبح و شام اگر وہ حرم میں جاتا ہے تو خانہ کعبہ کی ہر زیارت خدا کا شکر ادا کرنے پہ بندے کو مجبور کرتی ہے کہ تمہیں کس عظیم گھر کی زیارت اور کس عظیم جگہ پہ آنا نصیب ہوا، وہ جگہ جہاں تمہاری ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہے گا 1,00,000 مرتبہ الحمدللہ کے برابر، ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر رہے 1,00,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر۔ تو اب یہ شکر کا جو ہے پریکٹیکل یہ وہ بھی ہو گیا۔ اچھا پھر ہے خدا کی رضا پہ راضی رہنا۔ واہ واہ، راضی جتنے بھی وہاں پر پرابلمز آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، ان سب کے اندر بندے کا یہ کہنا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ اور کئی سعادت مند، کئی نہیں بہت سارے جو واقعتاً اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے شکوہ نہیں کرنا۔ یعنی ایک تو حج کا ویسے حکم یہ ہے کہ آپ شکوہ نہ کریں کہ ہائے مارے گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا وہ گیا، یہ نہ کریں۔ آپ اتنی بڑی جگہ پہ اتنے عظیم کام کی سعادت ملی ہے، آپ شکوہ نہ کریں۔ لیکن کتنے ایسے ہیں کچھ بھی ہو جائے کیا مجال ہے کہ ان کی زبان سے شکوے کے الفاظ نکلے، وہ گرمی کو نہیں بولے گا یار بڑی گرمی پڑ رہی، یار اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے یہاں تو پہنچ گئے۔ یعنی ایسے ایسے پازیٹیو مائنڈ والے، اس قدر مثبت سوچ والے، اس قدر خوبصورت سوچ والے، ایسے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ملیں گے کہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ رضا بالقضاء، یہ تو آپ کو بھی منظر دیکھا ہوگا آپ نے کہ گرمی پڑ رہی ہے، ہمیں بھی لگ رہی ہے، دوسروں کو بھی لگ رہی ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے وہ شاور کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسپرے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حاجی کسی طرح ایزی فیل کرے۔ کچھ لوگ پانی بانٹ رہے ہوں گے، اچھا ہمیں نظر آ رہا ہے وہ خود بھی پسینہ پسینہ ہوا ہے، وہ لبن لسی لے کر کھڑے ہو، یعنی کمال ایک بھائی چارگی کا جو کورس ہے جو مسلمانوں کی، یعنی واقعی اگر اس کو ہم ڈیپ ڈاؤن کرتے چلے جائیں تو یہ آپ نے بہت کمال کا جملہ کہا ہے کہ شاید تمام ہی عبادتوں کا جو مطلوب ہے ان سب کا یہ کرش کورس ہے۔ آپ باطنی اعمال کے اندر اللہ کا خوف لے لیں، اوئے ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے، کیسے آنسو بہتے ہیں، خوف آنسو بہنا، اللہ اللہ اللہ، شاید جو بندہ زندگی میں کبھی نہیں رویا ہوتا، ایسا ہی ہے، خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہوئے روتا ہے اور چپ نہیں ہوتا، کمال آنسو نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بار بار وہ روتا ہے، عرفات میں روتا ہے، مینا میں روتا ہے، وہ عبادت ادا کرتے ہوئے روتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی نہ جانے کیا ہوتی ہے، میرے ذہن میں نام بھی ہیں اس طرح کے کہ جن کی سابقہ زندگی کیا تھی لیکن حج کرنے کے بعد بالکل بدل گئے، یعنی ایسا کہ یوں لگتا تھا کہ یار اس سے زیادہ کالا دل کس کا ہوگا، لیکن حج کے بعد وہ ایسا روشن دل لے کے آیا اور اس کا دل ایسا دھلا کہ اس کے بعد اس کی پوری زندگی بالکل ہی کچھ اور ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اچھا عرفات کے میدان میں رونے والے، آپ دیکھ رہے ہیں عرفات کے میدان میں آخر اس دن کیا ہو رہا تھا ان کا، لیکن جس بندے کو دیکھو اس کا ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی اجتماعی طور پہ، کوئی انفرادی طور پہ، کوئی خیمے کے اندر ہے، کوئی خیمے کے باہر ہے، کوئی درخت کے نیچے ہے۔ خدا کی عظمت کے تصور کے ساتھ جو بندے کا ایک رونے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اب خوف الہی جو ہے نا وہ اتنے دن، اب وہ 10 دن ہے تو 10 دن ہے، وہ 40 دن ہے تو 40 دن۔ اچھا پھر باطنی اعمال میں سے محبت الہی، محبت الہی بندے میں ایک تو خود ایک محبت کشش کا نام، بندے کے دل کا مائل ہونا، میلان ہونا، ایک بڑے یعنی کہ خوف والے معاملے سے ہٹ کے وہ مائل ہونا۔ تو خدا کی محبت جو ہے بندے کے دل میں کیسے جو ہے وہ امڑ کے آتی ہے، جب پہلی مرتبہ بندہ اپنی زبان سے لفظ لبیک ادا کرتا ہے نا، اس لفظ لبیک کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ محبت کا سلسلہ جڑ جاتا ہے، لبیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ لبیک کہنا آج بھی دیکھ لیں آپ، آج بھی دیکھ لیں، ہم اگر یہاں بیٹھ کے بھی لبیک پڑھتے ہیں نا تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب لبیک والا کوئی کلام پڑھ لیں، لبیک والی کو نعت پڑھ لیں، اب حاجیوں کے لبیک کی کیسٹ چلا دیں آپ جیسے ہی اس کو سننا شروع کریں گے 1 منٹ کے اندر آپ کا کنیکشن ہو جائے گا، گویا تلبیہ کے الفاظ
یہ خدا سے ایک محبت کے تعلق کو جوڑنے کے لیے اس قدر اسٹرانگ قسم کا وظیفہ ہے کہ ادھر آپ نے لبیک پڑھا اور ادھر آپ کا جو ہے وہ خدا کے ساتھ محبت کا تعلق جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کا سفر، پھر وہی خانہ کعبہ کی زیارت، پھر ہر جگہ پہ وہ جو محبت کا اظہار ہے. اب کسی پہ خوف غالب ہوتا ہے تو وہ خوف والے اعمال، خوف والے انداز میں کر رہا ہوتا ہے، کسی کے اوپر محبت غالب ہوتی ہے وہ محبت والے انداز میں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پھر مختلف رنگ ہوتے ہیں.